حضرت زکریا نے جب اللہ پاک کو بلایا، اللہ سے دعا مانگی خفیہ، بہت چھپی ہوئی آواز میں، اور کیا دعا مانگی؟ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیہ۔ اور دعا مانگنے کے بہت سارے آداب اس آیت شریفہ کے اندر ارشاد فرمائے۔ ایک تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، کیونکہ انسان کا چلنا پھرنا بیٹھنا سب ہڈیوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر ہڈی ہی کمزور ہو جائے تو سارے کا سارا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنے ضعف کو اور اپنی کمزوری کو اس انداز سے بیان فرمایا، انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور اے اللہ بڑھاپے سے میرا سر بھڑک اٹھا ہے، میرے سر کے اندر سفیدی آ گئی ہے، اور سفیدی ایسی ہے جو بہت نمایاں قسم کی سفیدی آ گئی۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے اللہ آج تک میں آپ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ ایک تو دعا مانگنے کا ادب یہ سکھایا کہ دعا خفیہ طریقے سے مانگنی چاہیے۔ دوسرا ادب یہ سکھایا کہ دعا مانگنے سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بے بسی کو اور اپنے محتاج ہونے کو اللہ کے سامنے نمایاں طور پر واضح کرے، اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میرا مسئلہ آپ ہی نے حل کرنا ہے، میں بے بس ہوں اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جتنا انسان اپنی بے بسی کو اور اپنے بے کس ہونے کو اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اجابت قبولیت اتنی ہی زیادہ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے امن یجیب المضطر اذا دعاہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ کون ہے جو دعا کو قبول فرمائے اور اس وقت جب کہ بندہ پریشان ہو چکا ہو، مضطر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کو بچانے والا اب کوئی نہ ہو، اور وہ بے اضطراری کیفیت جب بندے پر آ جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو اس کی دعا کو سنتا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں سنتا۔ اور اس کے بارے میں قصہ جو حدیث پاک کی کتابوں کے اندر موجود بھی ہے کہ ایک آدمی کہیں سفر کر رہا تھا، تاجر تھا، مال تجارت اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ دوسرا آدمی راستے میں اس کو ملا کہ بھی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں اپنا مال لے کر فلاں شہر کے اندر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں اس راستے پر نہیں، یہ چھوٹا راستہ ہے، اس راستے پر چلو۔ اس نے کہا میں نے تو یہ راستہ نہیں دیکھا۔ اس چور نے کہا میں تو ہمیشہ اس راستے سے آتا ہوں، بہت مختصر راستہ ہے اور بڑا اس میں پانی بھی ہے اور اس میں سبز علاقہ ہے، اس راستے سے چلتے ہیں۔ لہٰذا وہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک بیابان میں ختم ہو گیا، وہاں بہت سارے سر اور انسانی اعضاء پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا میں نے تو کئیوں کو بھلا پھسلا کر اس میدان کے اندر لے کر آیا ہوں، یہاں لاتا ہوں، ان کو قتل کر لیتا ہوں، ان کا مال پر قبضہ کر لیتا ہوں، تمہارے ساتھ بھی یہی کرنا ہے۔ کہ اچھا اگر مال ہی لینا مال لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ کہا نہیں مال تو میں نے لینا ہے، لیکن میں خامخواہ تمہیں چھوڑ دوں، کہیں اور جا کر شور مچا دو، میں نے تمہیں بھی نہیں چھوڑنا، مال تو میرا ہی ہے لیکن تمہیں بھی قتل کرنا ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو۔ ان کا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ اب 2 رکعت نفل شروع کی، اور یہ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت بھی یاد نہیں آ رہی تھی، تو میں نے یہی آیت شریفہ پڑھی، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو ایک بے قرار کی آہ کو سنے سوائے اللہ کے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ یہی آیت شریفہ پڑھی، فوراً ایک سوار نمودار ہوا، نیزے سے اس چور کو ختم کیا اور جانے لگا۔ تو میں نے کہا کہ بھئی بتاؤ تو صحیح تم کون ہو جس کی وجہ سے اللہ نے میری مدد کی؟ کہا میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں۔ تو جو آدمی پریشان ہو کر اپنی بے بسی اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اتنی ہی اللہ کی طرف سے قبولیت متوجہ ہوتی ہے۔ بہت ہی بہترین قسم کے الفاظ جو حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے سے پہلے ان الفاظ کو ارشاد فرمایا کرتے تھے، بڑے زبردست قسم کے الفاظ ہیں۔ اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ میں آپ کے سامنے ایسے سوال کرتا ہوں جیسے ایک مسکین سوال کرتا ہے۔ مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو، سارا جس کا لٹ چکا ہو، ختم ہو چکا ہو، جیسے اس مسکین کی حالت ہوتی ہے۔ اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، اور اے اللہ میں اس طریقے سے آپ کے سامنے بلبلاتا ہوں جیسے ایک گناہ گار
جب اس کو یقین ہو جائے کہ مجھے میرے گناہ کی سزا ملے گی، اس وقت وہ بلبلایا کرتا ہے، ایسے میں آپ کے سامنے دعا مانگتا ہوں۔ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ۔ اے اللہ، میں آپ سے اس آدمی کی طرح سوال کرتا ہوں جو اندھا ہو اور سخت سردی کی رات میں کہیں پھنس گیا ہو، رات بھی اندھیری، اور رات اندھیری ہونے کی وجہ سے اور ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے کوئی مجھے رہبر بھی نہیں مل سکتا، اور خود کی آنکھیں بھی نہ ہوں جیسے اس آدمی کی حالت ہوتی ہے۔ اے اللہ، میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے اس آدمی کی طرح بنا کر دعا مانگتا ہوں۔ بڑے زبردست الفاظ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ وَدُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقْبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهُ وَزَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ۔ اے اللہ، میں اس آدمی کی طرح آپ کے سامنے سوال کرتا ہوں جو سوال کرتے ہوئے رو رہا ہو، جو سوال کرتے ہوئے ناک خاک میں اپنی رگڑتا ہو۔ اے اللہ، اس انداز سے میں آپ سے مانگتا ہوں۔ یہ ہمیں سکھایا ہے کہ یہ نہیں کہ بے نیاز ہو کر اللہ تیری مرضی دیتا دے، نہیں دیتا تو نہ دے، مجھے کون سی ضرورت ہے، ایسی دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ اللہ کے سامنے دعا مانگی جائے تو اس انداز سے مانگی جائے کہ اے اللہ، میرے سارے دروازے بند ہو چکے، اور اے اللہ سارے سہارے ٹوٹ چکے ہیں۔ یا احد من لا احد لا، یا سند من لا سند لا، انقطع الرجاء الا منک۔ اے وہ ذات جو اس کی بن جایا کرتی ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا، اے وہ اللہ جس کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، میری امیدیں سب سے کٹ چکی ہیں، میں اپنی امیدیں صرف آپ سے وابستہ کرتا ہوں۔ اس انداز سے اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اونچے درجے کے نبی ہیں، لیکن دعا مانگتے ہوئے اپنی بے بسی کو اللہ کے سامنے بیان فرماتے، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ اے اللہ، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا، میں بوڑھا ہو گیا۔ واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ اور اے اللہ، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے آج تک کبھی مجھے نامراد نہیں بھیجا۔ جب بھی میں نے آپ سے مانگا ہے اے اللہ، اسی وقت آپ نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ یہ بھی دعا مانگنے کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ اللہ کے احسانات کو گنوایا جائے۔ اے اللہ، آپ نے میری فلاں ضرورت بھی پوری کی، اے اللہ آپ نے میری فلاں دعا بھی قبول کی، اے اللہ آپ نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا، فلاں وقت بھی مجھ پر احسان کیا، اے اللہ فلاں وقت میں پھنس گیا تھا، آپ نے میری مدد فرمائی، اے اللہ آج بھی میں محتاج ہوں، آج بھی اے اللہ آپ میری مدد فرمائیں۔ اس انداز سے دعا مانگی جائے تو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ دعا کے اور بھی بہت سارے آداب ہیں، یہ بھی آداب ہیں جو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اختیار فرمائے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور اے اللہ میں ڈرتا ہوں اپنے بعد میں اپنی قوم سے اور اپنے رشتہ داروں سے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی بھی نہیں ہوگا جو میری اس نبوت والی امانت کو سنبھال سکے۔ وَلَمْ أَكُنْ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور اے اللہ میری بیوی بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا میرا کام اٹھانے والا دوست، میرا وارث مجھے دے دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ وجعلہ ربی رضیہ، اور اے اللہ اس کو پسندیدہ بنا دے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت مانگی، یہاں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی جس وقت یہ دعا مانگی ہے۔ اللہ کے نبی تھے، ان کو تو پتہ تھا کہ اللہ میں ہر حالت میں دعا قبول کرتے ہیں، جوانی میں کیوں نہیں مانگ لی؟ جب ان کی عمر تھوڑی تھی اس وقت دعا کیوں نہیں مانگ لی؟ یہ جو اتنا زمانہ گزر گیا اور 120 سال کی عمر ہو گئی، پھر اللہ سے جو اولاد مانگنی تھی تو پہلے ہی مانگ لی ہوتی۔ یہ ایک بات دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ہر خوبی میں کمال پر ہوتے ہیں، ہر خوبی انتہائی اعلیٰ درجے کی ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔
بہت بڑی خوبی ہے، اور بڑی محنتوں کے بعد کسی انسان کو یہ خوبی ملا کرتی ہے کہ اللہ جو آپ نے میرے لیے لکھ دیا ہے اور جو آپ نے میرے لیے مقدر فرما دیا ہے اس پہ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میں کبھی بھی اس کے خلاف آپ سے نہیں مانگتا ہوں اور میں اس پر بالکل راضی ہوں۔ یہ رضا بالقضاء والا درجہ ہر ایمان والے کے اندر ہونا چاہیے، نبی کے اندر بہت اونچے درجے میں ہوتا ہے، یہ بھی ایک خوبی ہوتی ہے۔ اور ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انسان مصیبت کے وقت میں اللہ سے مانگے۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ان دونوں خوبیوں کو کمال کے درجے میں پورا فرماتے ہیں۔